اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اصحاب کہف کا ذکر بیان کیا گیا، اور اس میں یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، مشہور کتابوں میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب نیزے پہ اٹھانے والا ظالم آگے آگے چل رہا تھا، تو کسی آدمی نے قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ پڑھی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اس آیت مبارکہ کے جواب میں آپ کے سر انور سے آواز آئی تھی کہ ہمارا قصہ اور واقعہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ عجیب واقعہ اصحاب کہف کا ان دو آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ پہلے میں آپ کو سامنے آیات مبارکہ کا ترجمہ اور پھر مختصر واقعہ عرض کروں گا، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں وہ آگے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پھر بولے اللہ سے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کے سامان پیدا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ سے جب ان نیک لوگوں نے دعا فرمائی تو پھر اللہ نے انہیں کیسی کامیابی عطا فرمائی۔ تفسیر جمل میں اور تفسیر روح البیان میں اور بہت ساری تفاسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ واقعہ مشہور ہے، اور تفسیر خازن میں بھی ہے کہ یہ 6 افراد تھے اور 7واں ان کا کتا تھا۔ ان کے نام بھی تفسیر میں لکھے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے نام ہیں آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ ہم اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں، وقت ہمارا مختصر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہوگی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، اور اسی دوران ان میں دقیانوس بادشاہ وہ آ گیا، اور وہ بڑا جابر تھا، بت پرست تھا، اور جو بت پرستی نہیں کرتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اصحاب کہف اسی شہر کے شرفاء اور معززین لوگ تھے، اور اپنے ایمان بچانے کی خاطر دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے، اور قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ 300 برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ اس حال میں رہے، اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ غار کے اندر چلے گئے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کو دیوار آگے کر کے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ادھر ہی مر کھپ جائیں۔ ان کی ایک سزا یہی ہے، بادشاہ نے حکومت کے لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی، لیکن ایک ان میں سے کام کرنے والوں میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کہف کے تعداد اور ان کا نام، یہاں تک کہ ان کے کتے کا نام ایک تختی کے اوپر تحریر کیا، اور دیوار کی بنیاد میں رکھ کے دیوار اوپر بنا دی، اور غار کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک تختی اس نے محفوظ کر کے
بادشاہی خزانے میں ملا کے رکھ دی تاکہ بادشاہ کو پتہ لگے کہ جناب وہ یہ افراد تھے. جس طرح آج کے زمانے میں فوٹو کاپی کہہ لیں آپ کہ کچھ افراد کے نام وہاں رکھ دیے گئے اور کچھ افراد کے نام ادھر لا کے رکھ دیے گئے. کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا. زمانے گزرنے لگے یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ آیا اور اس کا نام بید روس تھا. اس نے 60 سال سے زائد حکومت کی اور پھر اس کے ملک میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی. بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہو گئے. بادشاہ ایک تنہ تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے اللہ سے گریہ زاری کی کہ الہ العالمین کوئی ایسی نشانی پیدا فرما جس سے مخلوق مردوں کے اٹھنے پر اور قیامت کے آنے پر یقین کر لیں. اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنے بکریوں کے لیے آرام کی جگہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گیا اور دیوار گرائی. دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوئے. ان کے چہرے شگفتہ تھے, طبیعتیں خوش تھیں اور تر و تازگی ان کے چہروں کے اوپر محسوس ہو رہی تھی. ایک دوسرے کو سلام کیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فارغ ہو کر ان میں سے ایک دوست ان کا جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ جائیں بازار سے کچھ کھانا لے کر آئیں اور یہ خبر لائیں کہ دقیانوس کا ہمارے بارے کیا خیال ہے. وہ بازار گیا اور بازار کے دروازے پر اسلامی نشانات دیکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے اور کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے. وہ بڑا حیران ہوا اور جب وہ نان جہاں سے خریدنے تھے تندور والے کے پاس گیا اور جا کے اس نے سکہ دیا, پیسے دیے, ہمیں روٹیاں دی جائیں. جب اس نے وہ سکہ دیکھا تو اس کے اوپر پرانی تاریخ درج تھی, 350 سال پرانی. اس نے شور برپا کیا. اس نے کہا کہ یہ اس آدمی کے ہاتھ کچھ پرانا سکے لگ گئے ہیں, پرانا خزانہ آ گیا ہے, لہذا اسے پوچھو کہ یہ کون ہے. اس کو پکڑ کے وقت کے حاکم کے پاس لے جایا گیا. یملیخا وقت کے حاکم نے اسے پوچھا بھائی کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو, اتنا پرانا سکہ کہاں سے. اس نے کہا جی ہم ابھی چند دن ہوئے ہیں بازار میں جا کے آرام کرنے لگے تو سو گئے اور اب اٹھے ہیں تو اپنی روٹی لینے کے لیے آئے ہیں, میرے باقی ساتھی وہاں ہیں, میں ان کے لیے بازار سے کھانا لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا چلو ہمارے ساتھ, جا کے وہ غار دکھاؤ. گئے تو غار میں جا کر ان افراد سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم اپنے ایمان بچانے کی خاطر اس غار میں آ گئے تھے, اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے اور دوبارہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے بھی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے, تو نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ وہ ذات جو 350 سال ان کے سونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے. چنانچہ وہ لوگ پھر وہیں وہ آرام فرمانے لگے اور اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ وہاں فوت ہو گئے اور اس غار کو پھر دوبارہ سے بند کر دیا گیا. اور اس غار پہ اللہ نے ایسا روب طاری کر دیا کہ جو بھی اس کے قریب جاتا تھا وہ ڈر کے واپس آ جاتا تھا, آگے نہیں جا سکتا تھا. عام تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ملک شام کے اندر ہے یہ غار. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاس نہ جانا, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اوپر رعب طاری کر دیا گیا ہے, جو وہاں جائے گا وہ ڈر کے واپس آ جائے گا. لہذا قرآن کا یہ جو حکم ہے اور قرآن کا یہ جو ارشاد ہے وہ سب کے لیے ہے, اس سے بچ کے ہی رہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا ذکر اس صورت مبارکہ میں فرمایا ہے. مزید اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. ہمیں قیامت تک یہ بتایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے. اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ ان کا ذکر خیر جاری و ساری رکھتا ہے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور انہی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے, دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان